عید پینتیکوست اگر آپ رسولوں کے بارے میں پڑھیں تو اعمال کی کتاب دوسرے باب میں کیا لکھا ہے؟ جب عید پینتیکوست کا دن آیا تو وہ سب ایک جگہ جمع تھے، حالانکہ وہ رسول تھے۔ وہ کہہ سکتے تھے کہ ہم اپنی اپنی جگہ پر عبادت کر لیں گے، جی جمع ہونے کا ہمارے پاس وقت نہیں۔ آج ہمیں جمع ہونا اتنا مشکل لگتا ہے کہ ہر ایماندار یہی چاہتا ہے کہ بس میں اپنے گھر میں رہوں، عبادت کروں اور ہو گئی عید۔ یاد رکھیں، جمع ہونا خدا کا حکم ہے، یہ کسی کا مشورہ نہیں ہے۔ ہم کسی کا مشورہ جھٹلا سکتے ہیں، لیکن خدا کا حکم اگر ہم جھٹلاتے ہیں تو یہ ہمارے لیے خیر نہیں ہے۔ ہمارے لیے برکت کا سبب یہی ہے کہ ہم جمع ہوں اور جمع ہونے کی کوشش میں لگے رہیں، ایک جگہ جمع ہو کر عبادت کریں۔ کم از کم عیدوں پر تو ہم خدا کی حضوری میں ایک جگہ جمع ہو جائیں تاکہ خدا کا حکم جو ہے، خدا کے قوانین کو ہم مان سکیں۔ تو لکھا ہے کہ تمہارا مقدس مجمع ہو، تم اس دن کوئی خادمانہ کام نہ کرنا، تمہاری سب سکونت گاہوں میں پشت در پشت، کیا لکھا ہے جی؟ پشت در پشت، اسے کوئی چینج نہیں، تبدیل نہیں کر سکتا کہ نہیں جی جمع ہونا اب بدل دیا جائے، اکیلے اکیلے عید منانا شروع کر دو۔ پشت در پشت، اس لیے وہ آج بھی لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یہودی آج بھی جب عید مناتے ہیں تو آپ دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں وہ جمع ہو کر عید مناتے ہیں۔ یہ قومی جذبہ ہے، رفاقت اور شراکت خدا نے اس لیے رکھی ہے تاکہ ہم روحانی طور پر درست رہ سکیں، کیونکہ جب انسان ایماندار تنہا رہتا ہے تو وہ بہت سی راہوں میں گمراہ ہو سکتا ہے، بہت سی راہوں میں وہ غلط طرف سمت لیتا ہے۔ جب ہم رفاقت شراکت میں رہتے ہیں، مقدسوں کی رفاقت شراکت میں رہتے ہیں، ہمارا مسیحی عقیدہ بھی یہی ہے، رسولوں کا عقیدہ یہی ہے کہ میں ماندا ہاں پاک لوکاں دی سنگ سنگت نو۔ لیکن اگر ہم رفاقت شراکت کو، جمع ہونے کو اتنا اہم نہیں جانتے تو پھر ہم تورا بلیور نہیں ہیں۔ تورا بلیور رفاقت شراکت کے لیے بزرگ داؤد کہتا ہے، جاندا سا گھر نو خدا دے جدوں میں ٹولیاں دے نال، ٹولیوں کی صورت میں وہ لوگ عبادت کے لیے نکلتے تھے، ٹولیوں کی صورت میں امیر اور غریب ایک ہی صف میں جا کر خدا کی حضوری میں جمع ہوتے تھے۔ اس لیے آج تک خدا نے ان کو اتنی برکت دے رکھی ہے۔ عید کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے گھر میں سوئیاں بنائیں، اپنے گھر میں کھا لیں اور ہو گئی عید، نئے کپڑے پہن لیں اور ہو گئی عید۔ یہ تو دنیاوی طریقہ کار ہیں، لیکن خدا کا حکم ہے کہ عید کے دن خاص تمہارا مقدس مجمع ہو، اس میں کوئی خادم نہ ہو، کوئی خادمانہ کام نہ کرے، سب آزاد ہیں اور خدا کی حضوری میں آئیں، عبادت کریں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اب اس عید کا روحانی اطلاق ہم اپنی زندگیوں میں کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ بنی اسرائیل جب ملک مصر سے نکلے تو راماسیس سے روانہ ہو کر کوہ سینا کے سامنے تیسرے مہینے یعنی سیوان کی 3 تاریخ کو پہنچے۔ یہ گنتی کی کتاب 33ویں باب کی آیت نمبر 3 میں لکھا ہے، پہلے مہینے کی 15ویں تاریخ کو انہوں نے راماسیس سے کوچ کیا۔ فسح کے دوسرے دن سب بنی اسرائیل کے لوگ سب مصریوں کی آنکھوں کے سامنے بڑے فخر سے روانہ ہوئے۔ اس وقت مصری اپنے پلوٹوں کو جن کو خداوند نے مارا تھا دفن کر رہے تھے۔ خداوند نے ان کے دیوتاؤں کو بھی سزا دی تھی، سو بنی اسرائیل نے راماسیس سے کوچ کر کے سقات میں ڈیرے ڈالے۔ اردو بائبل میں خروج 19ویں باب کی پہلی آیت جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، اور بنی اسرائیل کو جس دن ملک مصر سے نکلے 3 مہینے ہوئے۔ یہ ترجمہ غلط ہے،
اسی دن وہ سینا کے بیابان میں آئے، اور جب وہ رفدیم سے روانہ ہو کر سینا کے بیابان میں آئے تو بیابان ہی میں ڈیرے لگائے، سو وہیں پہاڑ کے سامنے اسرائیلیوں کے ڈیرے لگے، اور موسیٰ اس پر چڑھ کر خدا کے پاس گیا۔ یہاں 3 کی بجائے تیسرا مہینہ پڑھنا چاہیے، کیونکہ انگلش ترجمے میں لکھا ہے In the 3rd month after the children of Israel had gone out of the land of Egypt, on that time they came into the wilderness of Sinai, when they had departed from Rephidim and had come to the wilderness of Sinai. They encamped in the wilderness, and there Israel encamped before the mountain. Moses went up to God, and Yahweh called to him out of the mountain. تو یہاں انگریزی ترجمے میں 3rd کا مطلب ہوتا ہے تیسرا، 3 کا مطلب 3، تو جب 3rd لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے تیسرا۔ تو انگریزی میں ہمیں جا کر پتہ چلتا ہے کہ یہ 3 مہینے نہیں ہوئے، تیسرا مہینہ ہوا تھا جب وہ رفادیم میں پہنچے۔ تو یہ یعنی تیسرا مہینہ، اور اسی دن سے مراد سیوان کی 3 تاریخ، سیوان کا وہ مہینہ تھا، اور 3 تاریخ کو وہ خروج کے مطابق جناب موسیٰ خدا کی ملاقات کے لیے، اور 3 دن کے بعد تیسرے مہینے کی 3 تاریخ کو وہ پہاڑ کے نیچے پہنچے۔ خدا نے 3 دن اور رکنے کو کہا کہ 3 دن اور رکو اور اپنے آپ کو پاک کرو، کیونکہ خدا پاک ہے اور وہ پاکیزگی کو پسند کرتا ہے، پاکیزگی کو وہ مانگتا ہے۔ اس لیے 3 دن اور رکے، اور جناب موسیٰ کتنے لوگوں کو لے کر آیا خدا کی حضوری میں؟ 6 لاکھ مرد تھے، اور ان کی فیملیاں اور بچے الگ، سب کے سب خدا کی حضوری میں جمع ہیں۔ اور سیوان کی 6 تاریخ وہ دن ہے جس دن کو عید پینتیکوست کہا جاتا ہے۔ سیوان کی 6 تاریخ کو جناب موسیٰ پہاڑ پر گئے، اور وہاں پر خدا کی سب سے پہلے ملاقات جناب موسیٰ اور اسرائیل سے مشترکہ طور پر ہوئی۔ اور جب خدا پہاڑ پر اترا اپنے سارے جاہو جلال سے، کیوں اترا؟ اس لیے اترا کہ لوگ اس کے جمع ہیں ایک جگہ پر، اس لیے اترا ہے کہ لوگ اس کے پاس آئے ہیں، اس سے ملنے آئے ہیں۔ جب ہم جمع ہوتے ہیں، جب ہم مل کر خدا کے پاس جاتے ہیں، تو یاد رکھیے خدا اترتا ہے، خدا اپنے لوگوں سے ملتا ہے۔ اور جس دن پہاڑ پر خداوند اترا، سیوان کی 6 تاریخ تھی، اور دن عید پینتیکوست کا تھا۔ عید پینتیکوست کا دن ہمیں پس منظر پڑھتے ہوئے بہت سے درس دیتا ہے، اسباق دیتا ہے۔ عید پینتیکوست کا دن سب سے پہلے ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ خداوند کی شریعت عید پینتیکوست کے ہی دن اتری، اور 1491 برس کے بعد 1491 برس کے بعد جب عید پینتیکوست کا دن تھا اور رسول ایک جگہ جمع تھے، اس دن بھی شریعت ہی اتری تھی۔ لیکن یہ وہ وعدہ تھا جو یرمیہ 31:31 میں لکھا ہے کہ پھر میں اپنی شریعت تمہارے باطن میں لکھوں گا۔ کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا کہ جب جن لوگوں کو بیگانہ زبانوں کی سمجھ آ رہی تھی، وہ خدا کے عجیب کاموں کا بیان سن رہے تھے، کلام سن رہے تھے، تورا اتر رہی تھی،
جس دن جناب موسیٰ کے دور میں تورا اتری، پہاڑ پر آگ ہی آگ تھی، پہاڑ ہل رہا تھا۔ جس دن رسولوں کے دلوں پہ تورا اتری اور روح القدس نازل ہوا، روح القدس کے وسیلہ سے خدا کا کلام، خدا کی شریعت دلوں پہ لکھی گئی، آگ کے شعلہ کی سی پھٹتی ہوئی زبانیں دکھائی دیں، اور لکھا ہے جس گھر میں تھے وہ بھی ہل رہا تھا۔ عید پینتیکوست خدا کی شریعت دلوں پہ لکھے جانے کا دن ہے۔ حیرانگی کی بات ہے وہ لوگ جو عید پینتیکوست تو مناتے ہیں لیکن خدا کی شریعت کے خلاف ہے، جو روح القدس کو مانتے ہیں کہ ہم پر نازل ہوا ہے، جس پر روح القدس نازل ہوتا ہے اس کے دل میں تو خدا کی شریعت لکھی جاتی ہے۔ اور جو انسان خدا کی شریعت کے خلاف ہے، جو اسے منسوخ کرنے کی تگ و دو میں لگا ہوتا ہے، با خدا سمجھیے اس پر روح القدس نہیں نازل ہوا، کیونکہ رسولوں پر جب روح القدس نازل ہوا ہے تو یرمیہ 31 کا وہ وعدہ خداوند نے پورا کیا کہ میں اپنی شریعت ان کے باطن میں لکھوں گا، نیا عہد ان کے ساتھ باندھوں گا۔ آج لوگ نئے عہد کے خادم ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں لیکن نئے عہد میں خدا کی شریعت باطن میں لکھی گئی ہے۔ کیسے ممکن ہے کہ روح القدس منانے کی عید، روح القدس پانے کی عید ہے اور خدا کی شریعت کی ساتھ ساتھ لوگ مخالفت کریں؟ یہ خدا کے کلام کے خلاف ہے۔ سیوان کی 6 تاریخ کو روح القدس ان لوگوں پر بھی نازل ہوا پہاڑ پر اور ان کو شریعت ملی۔ آج اگر کوئی کہتا ہے جی مجھے روح القدس ملا لیکن شریعت نہیں ملی مجھے، تو ایسا کوئی روح القدس نہیں ہے، ایسا کوئی پاک روح نہیں ہے جو آپ کو خدا کی شریعت کے خلاف کرے، جو آپ کے دلوں سے خدا کی شریعت کو منسوخ کرے، جو آپ کے دلوں سے خدا کے قوانین اور احکامات کو مٹا دے، کیونکہ لکھا ہے کہ میں نئی روح تمہارے باطن میں ڈالوں گا اور پھر میں تم سے اپنے آئین کی پیروی کرواؤں گا۔ تو روح القدس تو آئین کی، خدا کے آئین کی پیروی کرواتا ہے، نہ کہ روح القدس خدا کے کلام کے خلاف ہمیں کر دے۔ سو عید پینتیکوست خداوند کی شریعت کو ماننے کا دن ہے۔ عید پینتیکوست روح القدس کے وسیلہ سے ہمیں اپنے دلوں سے خداوند کی شریعت کو پیار کرنے کا دن ہے، اس یادگاری کا دن ہے جس میں خدا اسرائیل کے ساتھ ملاقات کرتا ہے، اس یادگاری کا دن ہے جس میں خدا نے اپنی شریعت دی اور پہلا حکم دیا، سن اے اسرائیل، خداوند تیرا خدا ایک ہی خدا ہے، تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان سے اپنے خداوند سے محبت رکھنا۔ عید پینتیکوست تو خدا کو ایک ماننے کا دن ہے، اس کے حکموں کو ماننے کا دن ہے، اس کے حکموں کو یاد کرنے کا دن ہے۔ عید پینتیکوست کے دن یہ حکم آیا تھا کہ تو سبت کا دن پاک ماننا۔ عجیب بات ہے، لوگ عید پینتیکوست مانتے ہیں لیکن سبت کے دن کو کہتے ہیں نہیں ماننا۔ عید پینتیکوست منا لو کیونکہ اس دن روح القدس نازل ہوا رسولوں پر۔ صرف روح القدس نازل نہیں ہوا، اس دن خدا کی شریعت بھی نازل ہوئی ہے۔ کیوں نہیں خدا کی شریعت کی یادگاری کرتے؟ کیوں نہیں خدا کی شریعت کی پاسداری کرتے؟ کیوں نہیں خدا کی شریعت کی آپ تابعداری کرتے؟ اگر آپ خدا کی شریعت کے دشمن ہیں تو پھر آپ کا عید پینتیکوست نہیں ہے، پھر آپ خداوند کی عیدیں ماننے کے حقدار نہیں ہیں۔ اچھا، عید پینتیکوست کہتے ہیں ہماری ہے اور باقی عیدیں یہودیوں کی ہیں۔ عید پینتیکوست کس کی ہے؟ یہ بھی تو خدا نے یہودیوں کو دی تھی، اور یہودی تو آج تورا کی یادگاری میں عید پینتیکوست منا رہے ہیں، وہ شام سے شروع ہو گئی ان میں۔ تو آپ تورا کی یاد مٹا نہیں سکتے،
یسوع مسیح نے فرمایا آسمان اور زمین ٹل جائے گا لیکن شریعت کا ایک نقطہ اور ایک شوشہ ہرگز ہرگز نہیں ٹل سکتا۔ سو میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، ہمیں اپنی زندگی میں اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنا قبلہ درست کرنا ہے، اپنا سوچنے کا انداز بدلنا ہے، سسٹمیٹیکلی سسٹم کو نہ بلکہ کلام خدا کو دیکھیں جو آپ کو اور مجھے سب کو برکت دے سکتا ہے۔ خداوند ہم سب کو اپنی شریعت پر رول القدس کے وسیلہ سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری طرف سے آپ سب کو عید پینتیکوس مبارک ہو، آمین۔